بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی بھی کہہ سکتے ہیں یا تیزی سے گزرتے زمانے کی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں معنی کیے گئے ہیں۔ عصر کا وقت بھی بہت تیزی سے گزر، یعنی دن تیزی سے ڈھل رہا ہوتا ہے، رات جو ہے نا اپنے جو بھی اندھیرا ہے چھا رہا ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ اکثریت وہ ہے جو طغیانے کے راستے پہ چلی گئی۔ ان الانسان لیطغی جو ہم نے پڑھا تھا، اور وہ کہ ایمان اور عمل صالح والے راستے پر نہیں آئی۔ عظیم اکثریت وہ ہے انسانوں کی کہ جو اس غلط راستے کی طرف چلی گئی۔ یہ دو راستے تھے نا جو ہم نے، اما شاکرم و اما کفورا، یا یہ کہ اما من آتا واتقی وصدق بالحسنی، اور دوسرا یہ تھا واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی۔ تو یہ جو غلط راستے پر عمل پیرا ہیں یہ اکثریت ہے۔ اور اس پر گواہ کون ہے؟ زمانہ۔ زمانہ کیسے گواہ ہے؟ زمانہ ایسے گواہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ اکثریت نے مانا؟ نہیں مانا، اور اکثریت تباہی سے دو چار ہوئی۔ محدود چند اقلیت تھی جو بچی۔ کتنے لوگ تھے جو کشتی پہ سوار ہو کے نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے؟ تو زمانہ گواہ ہے انسان خسارے میں ہے۔ یہ ایک تو یہ ماضی سے آپ کے سامنے دلیل آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اصل سرمایہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میری عمر میرا اصل سرمایہ، میرا وقت اصل سرمایہ وہ ہے۔ باقی سارے سرمایہ جو ہے نا وہ اس کے بعد آئیں گے۔ جیوں گا تو کوئی عیاشی کروں گا نا، مر گیا تو کیا عیاشی، جو کچھ کمایا ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو سب سے بڑا سرمایہ وہ زندگی ہے۔ تو ہر گھڑی جو گزر گئی وہ یہ فیصلہ کر گئی کہ وہ اس گھڑی میں نے ان دو راستوں میں سے کس راستے پر عمل کیا ہے۔ شکر گزاری والے راستے پہ چلا ہوں یا ناشکری والے راستے پہ چلا ہوں، یا وہ جو تھا آتا واتقی وصدق بالحسنی والا راستہ وہ گھڑی اس میں گزری ہے، یا وہ گھڑی بخل واستغنی وکذب بالحسنی والے راستے میں گزری ہے۔ تو ہر گھڑی میرے بارے میں فیصلہ کر رہی ہے میں کامیاب آدمی ہوں یا ناکام آدمی ہوں۔ تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور پچھلی صورت کے ساتھ دیکھیں، یعنی قبر کی طرف ایک منزل اور بڑھ گئی۔ خوشی مناتے ہیں سال گرا، تو یہ تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا وہ سنگ میل ہوتا تھا، کیا ہوتا ہے جی کلومیٹر، تو وہ پتھر لگے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے، یعنی 1 کلومیٹر کے بعد پتھر لگا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر سال کا مطلب کیا ہے؟ آپ 1 کلومیٹر اور آگے آ گئے ہیں، اور آگے کیا ہے؟ قبر۔ سفر کدھر جاری ہے؟ یہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، بوڑھے ہوئے، جا کدھر رہے ہیں؟ قبر کی طرف۔ تو ہر قدم آپ کو لے کے جا رہا ہے قبر کی طرف۔ اور یہ جو دورانیہ ہے، یہ اگر غلط راستے میں گزر رہا ہے تو وہ گھڑی وہ اس وقت ہی گواہ بن رہا ہے کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں تیزی سے گزرنے کا بھی دیکھیں، وہ جو گھڑی ہے وہ تیزی سے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ بلکہ یہ کہ آپ اس کے حال کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ ہر گھڑی یا مستقبل ہے یا ماضی ہے، حال تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ابھی میں جس گھڑی میں ہوں یہ ابھی ہی سوچنے سے پہلے ہی ماضی ہو گئی۔ تو اصل میں یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے، حال تو کوئی شے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ تیزی سے گزرنے والا وقت میرے اوپر گواہ ہے کہ میں خسارے میں ہوں۔ اکثر انسانوں کا معاملہ تو یہی ہے، سوائے یہ کہ جن کو اللہ محفوظ کرے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اب یہاں پہ نوٹ کریں، اس سے پہلے دیکھیں یہ چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں اس کی۔ اس کے پیچھے ابھی جو ہم نے ایمان اور عمل صالح پڑھے تھا وہ سورہ بینہ میں پڑھا تھا، اتنی بڑی صورت ہے۔ اس کے یہ کوئی 5 صورتیں مل کے وہ ایک بنے گی، اور وہاں پہ ایمان عمل صالح کے بعد تیسرا لفظ نہیں تھا، 2 ہی الفاظ تھے۔ اس سے پہلے سورہ 3 میں پڑھا، وہاں بھی یہ ہے ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس فلہم اجر غیر ممنون، کوئی تیسرا لفظ وہاں نہیں آیا۔ یہاں عمل صالح کے بعد 2 اور کام بتائے گئے ہیں، وہ ہے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ تواصوا بالحق کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا حق اللہ خود ہے، ذالک بان اللہ هو الحق۔
تو حق کی وصیت کرنے میں پہلی وصیت کیا ہوگی؟ اللہ کی وصیت کرنا، یعنی اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھیا بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف پکارا۔ اچھا، یہ جو اللہ کی طرف پکارنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے۔ اچھا، اس بلانے کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ وہ یہ نتیجہ نکلے گا، آپ کی قوم آپ کی مخالف بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی حمایتی بنے یا مخالف بنے، موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے یا مخالف بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے یا مخالف بنے، محمد رسول اللہ کے حمایتی بنے یا مخالف بنے، کیا جرم تھا؟ ایک ہی جرم تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، واحد، الہ واحد، ایک واحد اللہ کی طرف بلایا، قوم مخالف ہو گئی۔ تو جب مخالف ہوئی تو قوم نے ستایا، الفاظ کے ذریعے سے بھی جو ہے نا وہ دل دکھایا، اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ اس پر باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ڈٹے رہو، جمے رہو، لگے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مارے کھاؤ، گھر چھوڑ دو، اپنا وطن سے ہجرت کر جاؤ، یہ سارا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سب صبر ہے۔ محنتیں نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، بھوک، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ گئے، جان چلی گئی، یہ سب صبر ہے۔ تو کیا یہ عمل نہیں ہے؟ تو جو پچھلی صورتوں میں ایمان اور عمل صالح آیا تھا، اس میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر وہ اس کے اندر شامل تھا، وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کو، یعنی اس کی تعریف کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہاں اس کی تفصیل آ گئی، اس عمل صالح کو کھولا گیا ہے۔ عام جو تصور ہے عمل صالح کا، اس کو علیحدہ رکھ کر پھر تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کو اس کے ساتھ علیحدہ بیان کھول کے نکال کے باہر رکھ کر بیان کر دیا گیا کہ قرآن میں جہاں جہاں ایمان اور عمل صالح آیا ہے، اس عمل صالح کے اندر تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی شامل ہے۔ جب تک یہ چاروں کام نہیں کرو گے، خسارے سے نہیں بچو گے۔ یہی وہ بات تھی جو ہم نے سورہ صف میں پڑھی تھی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت نہ بچاؤں جو دردناک عذاب سے بچائیں، یعنی خسارے سے نکالے۔ وہ کیا ہے جی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ نیک عمل بھی جہاد ہے، تواصی بالحق بھی جہاد ہے، تواصی بالصبر بھی جہاد ہے۔ اور یہی وہ مطالبہ تھا جو سورہ حدید میں آیا تھا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، خرچ کرو، یعنی یہ جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جان لگانی پڑے تو وہ لگاؤ، مال لگانا پڑے تو وہ لگاؤ، یہ خرچ کرو جس پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ یہ دو مطالبے ہیں، اور دو پورے کرو تو آخرت میں دو نور ملیں گے، اور دوزخ والے گڑھے میں گرنے سے، خسارے میں گرنے سے بچ کے پار جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے سارا سیدھا سیدھا، کوئی اس میں کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے، ذرا دل کھول کے کشادہ کر کے قرآن سے سمجھنا چاہے، تو یہ خسارے سے نکلنے کا مختصر ترین یا خلاصہ جو اگر کہیں آ سکتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں آ گیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی موجود ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور کریں تو ان کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت کافی ہو جائے۔ اس لیے ساری بات آ گئی، گویا لب لباب اور نچوڑ آ گیا۔ مجھے مطلب آتا ہے مطالبہ کہ جی کوئی آخر میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیں۔ میں نے کہا یار غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے خود خلاصے بیان کیے ہوئے ہیں، میں کیا گستاخی کروں؟ میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ذرا اس خلاصے پہ غور کریں نا، اس سے جامع ترین خلاصہ، مختصر ترین الفاظ اور سادہ ترین الفاظ میں، کون سا لفظ اس میں مشکل ہے؟ اثر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اثر حاضر، پتہ نہیں کتنے وہ نابغائے اثر، کئی طرح سے اس کا استعمال ہے ہمارے ہاں۔ خسر، خسارہ، نقصان، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ انسان کا لفظ سب جانتے ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ ایمان کے لفظ سے سب واقف ہیں، عمل صالح کے لفظ سے واقف ہیں، حق کے لفظ سے واقف ہیں، صبر کے لفظ سے واقف ہیں۔ کوئی مشکل لفظ نہیں، مختصر ترین الفاظ ہیں، اور پورا خلاصہ قرآن مجید کا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ سیدھا سیدھا یہ شعرائے ہدایت یہ ہے جی۔ آپ کی زندگی میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر کے مراحل آ رہے ہیں تو آپ صراط مستقیم جو مانگ رہے ہیں اس پر چل رہے ہیں، اور نہیں آ رہے ہیں آپ کمفرٹ زون میں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ تلاش کریں، کہیں اپنا جو ہے نا رڈار چلائیں تاکہ آپ کو صراط مستقیم نظر آئے۔ اور وہ کمفرٹ زون میں آپ کب تک رہیں گے؟ جب تک تواصی بالحق نہیں کریں گے۔ آپ خود نیک اعمال اللہ کرتے رہیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ روزے رکھتے رہیں، 365 رکھیں، نمازیں 50 پڑھیں،
پانچے گھٹنوں تک اٹھا لیں، دنیا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو مسئلہ ہے، آپ حرام سے روکیں گے تو مسئلہ ہے، آپ حلال کی طرف بلائیں گے تو مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے آس پاس اپنے قریبی رشتہ داروں میں مسئلہ کھڑا ہوگا۔ یہ جو فرکشن ہے یہی جہاد ہے، اور یہیں پتہ لگے گا کہ بھائی who is who and what is what۔ دعوے کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہو جائے گا، یہاں صبر کرنے کے لیے تھوڑے ہوں گے۔ اکثر و بیشتر یہاں آ کے جو ہے نا بندہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا کریں یار، جھگڑا اچھی بات تو نہیں ہے نا، گھر میں فتنہ ہو جائے گا نا۔ باقی یہ کہ اللہ کے دین فتنے کا شکار ہو جائے، خیر ہے یار، اللہ تو بہت علی کل شیء قدیر ہے، خود سیدھا کر لے گا۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی، فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسی میں ایک چیز اور جمع کر لیں، اللہ تعالیٰ حق ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس کے احکامات ناحق ہیں، وہ ظلم ہے، اصل حق تو وہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دین حق، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ، الہدا دے کر اور سچا دین دے کر، الحق کا دین دے کر یا حقیقی دین دے کر اور حق والا دین دے کر۔ تو گویا دین کی طرف بلانا بھی تواصی بالحق ہے، یعنی اس کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں چلیں تھوڑا اپنا زور دیں، مطلب دعوت و تبلیغ کا مطلب یہی ہے یا نہیں ہے؟ دعوت دینی ہے، کس کی دینی ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت دینی ہے کس کی؟ اللہ کے راہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ، یعنی دین کی طرف بلاؤ، اللہ کے احکام کی طرف بلاؤ۔ اسی کا ایک نام اور ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اللہ کا جو رستہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس میں کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، کوئی کرنے کے کام ہے، کوئی رکنے کے کام ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف بلاؤ، آمادہ کرو، راغب کرو، تشویق دو، مشورہ دو، تعلیم دو، دعوت دو، یہ سارا امر بالمعروف ہوگا۔ اور جو نہیں کرنے کے کام ہے، رکنا ہے جن سے، ان سے روکو، ان کی برائی بیان کرو، اچھے طریقے سے انہیں واضح کرو، یہ در حقیقت نہیں عن المنکر ہے۔ اور اسی کا ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے شہادت علی الناس۔ اے مسلمانوں، تمہیں اب لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ یہ سب تواصی بالحق ہے۔ اور وہ دین اگر مغلوب ہو اور اس کی جگہ دین الملک غالب ہو یا دین الجمہور غالب ہو، تو پھر اب اس حق کے لیے کھڑے ہونا، اس حق کی دعوت دینا، یہ تو پھر دیکھتا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ ساری دنیا پھر اس کی مخالفت میں جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اصل میں اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کتنا زبردست چند الفاظ میں کیا کچھ آ گیا ہے۔ یہ اگر سارے دین قرآن کا خلاصہ آیا ہے تو جن لوگوں نے وہ زندگیاں جس طرح گزاری ہیں، جن کا حوالہ شروع سے چلا ہے، کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی اس میں جمع کر لیں سارے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو خاص طور پر، لیکن چونکہ سورۃ التین میں ان چار کا ذکر آیا، میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جیسے ان کی زندگیوں میں مشکلات آئی ہیں، ہر آدمی کی زندگی میں پھر وہی مشکلات اور وہی صبر کے مراحل آئیں گے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔